عالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلی آیت کا مفہوم بھی آج بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ احباب دی وقار، اس آیہ بینہ میں مالک ارض و سماوات نے یہودیوں کی مذمت بیان فرمائی اور ان کی کمزوری کو بیان فرمایا کہ وہ مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان اب نہیں پہنچا سکتے۔ زمانہ قدیم میں جب ابتدائے اسلام تھی تو اس وقت یہودی بڑے زور و شور پر تھے، مسلمانوں کے ساتھ جنگیں کرنا، لڑائیاں کرنا، معاملات کرنا۔ پھر نبی علیہ السلام نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضور نے جو قرب و جوار میں کچھ یہودی قبائل تھے، حضور نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، عہد و پیمان کیا، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے ضمن میں انہیں وہاں سے نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، جنگیں کر کے انہیں وہاں سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر جو باقی بچے ان میں سے بہت سے ایسے تھے قبائل کہ جن میں سے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اس طرح کرتے کراتے وہ جو قرب و جوار میں مدینہ کے ارد گرد میں یہودی تھے وہ بہت کمزور پڑ چکے تھے، یعنی ایک ایک کر کے قبائل کو جلا وطن کر دیا گیا، انہیں وہاں سے خارج کر دیا گیا۔ پھر بہت سے لوگ ان کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، پیچھے بالکل کمزور لوگ بچ گئے، یہودیت کا جو زور تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس موقع پر پھر یہ ارشاد فرمایا مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہ اب وہ یہودیوں کی جو پاور تھی، طاقت تھی، وہ باقی نہیں رہی۔ لیکن احباب دی وقار، فقہاء کرام نے، مفسرین کرام نے اسے بیان کیا کہ یہ اس وقت تک کے لیے تھا جب تک لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کی کمالیت کما حقہ موجود تھی، ایمان کی کاملیت کما حقہ موجود تھی، اس وقت تک یہ دستور تھا کہ بلا شبہ یہودی مسلمانوں کو مالی اور جانی نقصان پہنچانے کی طاقت میں نہیں تھے۔ وہ صرف زبان درازیاں، طعن و تشنیع، اسی طرح گالم گلوچ کر کے گزارا کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا، لیکن ساتھ فقہاء کرام نے اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ دستور اسی وقت تک قائم رہے گا جب تک لوگ دین کے اوپر صحیح معنوں میں کاربند رہیں گے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں گے۔ اگر مسلمانوں نے اتفاق اور اتحاد کی فضا کو اور دین کی سمجھ بوجھ کو کما حقہ برقرار نہیں رکھا تو اس صورت میں پھر یہودی زور پکڑتے چلے جائیں گے۔ آج کل معاشرے کے اندر دیکھیں، دنیا کے اندر ایک سلطنت یہود کی ہے اور وہ بھی دیگر ممالک کی معاونت کی وجہ سے وہ ایک سلطنت کے درجے میں آئی۔ ویسے یہودی خود اپنی پاور کے ساتھ اوپر نہیں اٹھ سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں پہ بیان کیا، ارشاد فرمایا لن يضروكم الا اذى، وہ تمہیں زبانی تکلیف دینے کے علاوہ اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تمہارے سامنے وہ پیٹھ پھیر جائیں گے، تمہارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔
پھر آگے ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت لازم کر دی گئی ہے۔ یہودی جہاں کہیں بھی فرمایا پائے جائیں اب ان کے اوپر ذلت لازم کر دی گئی ہے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، بجز اس کے کہ وہ کبھی اللہ کی رسی سے اور کبھی لوگوں کی رسی سے سہارا حاصل کرتے ہیں، یعنی کبھی تو رب تعالیٰ ان پر کچھ نہ کچھ رحم دلی فرما دیتا ہے، رحم و کرم فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ کہ مسلمان ان کے ساتھ کوئی امن والا معاہدہ کر لیتے ہیں یا انہیں کسی مقام پہ امان دے دیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو نظر آ سکتی ہے کہ ایک دور ایسا تھا کہ جب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، ان میں سے کچھ لوگ جو بچے کھچے تھے مختلف ممالک میں جانے کی کوشش کی، انہیں پناہ نہ دی، تو یہ فلسطین کے لوگوں نے انہیں اس وقت پناہ دی تھی۔ مسلمانوں نے انہیں بطور انسانیت کے اس وقت پناہ دی تھی، لیکن یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ جن لوگوں نے انہیں پناہ دی آج یہ انہی کا قتل عام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہی بیان کیا کہ یہ یہودی اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اب یہ بذات خود مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بذات خود یہ اپنی کوئی سلطنت قائم نہیں کر سکتے، بلکہ فرمایا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو یہ اللہ کی رسی کے ساتھ سہارا حاصل کرتے ہیں یا پھر لوگوں کی رسی کے ساتھ سہارا حاصل کرتے ہیں، یعنی کہیں تو اللہ نے انسانیت کا درس دیا کہ بحیثیت انسان لوگوں کی قدر کی جائے، اگرچہ وہ کافر ہیں انہیں بھی بعض جگہوں پہ تحفظات دیے، جیسا کہ ذمیوں کے قانون بیان کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس ضمن میں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ سہارا مل جاتا ہے انہیں، یا پھر دیگر جو کافر قوتیں ہیں جو یہودی نہیں ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، دیگر کافر ہیں، وہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو اسرائیل کی سلطنت قائم ہوئی یہ کیسے قائم ہوئی؟ یہ انگلینڈ، روس، امریکہ، ان تمام کے گٹھ جوڑ کے ساتھ انہیں وہاں پہ جمع کیا گیا، پھر ان کے ساتھ تعاون کیا گیا، انہیں پاورفل بنایا گیا، یہاں تک کہ ایٹمی قوت تک انہیں پہنچا دیا گیا۔ یہ ساری کی ساری امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا، ورنہ یہودی خود اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ وہ اس قدر اوپر ابھر سکیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں بیان فرما دیا، ارشاد فرما دیا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، کہ وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی رسی سے سہارا حاصل کرتے ہیں یا لوگوں کی رسی سے سہارا حاصل کرتے ہیں، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی لازم کر دی گئی، اور واقعتاً ان پر محتاجی آئی کہ مدینہ کی سلطنت کے اندر جب اسلام ابھرا تو پھر یہودی منہ چھپاتے پھرتے تھے، انہیں وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، اور جو باقی بچے تھے انہیں وہاں سے بھگا دیا گیا، ان کے باغوں کو جلا دیا گیا۔ تو اس قدر یہ ذلیل و رسوا ہوئے، پھر اسی انداز سے آگے معاشرہ چلتا گیا، یہ پوری دنیا میں ذلیل ہوتے رہے، یہاں تک کہ پھر جب انہیں غیر مسلموں نے سہارا دیا، قوت دی، اور یہ پھر آہستہ سے ابھرتے چلے آئے، اور ادھر سے مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ جہاد نہ رہا، وہ ایمان کی کما حقہ قوت نہ رہی، جس کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے، اور آج یہودی پھر ابھرتے چلے آ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ جو یہودیوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا یہ کس وجہ سے ہوا؟ اللہ نے اس کی خاص وجہ بیان فرمائی، ارشاد فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں،
वयक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़, और उन्होंने अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल किया। अंबिया कराम को इन्होंने शहीद किया, कुछ अंबिया कराम को शहीद करने की साजिशें करते रहे, यहाँ के नबी तक के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इन्होंने मुतअद्दिद मरतबा कोशिशें की हमला करने की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करने के बड़े प्लान बनाए, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह ने महफूज रखा और दीगर कुछ अंबिया कराम इनकी वजह से शहीद कर दिए गए। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, और इसका सबब ये था कि इन्होंने नाफरमानी की और उन्होंने हद से तजावुज़ किया। तो हबाब वक़ार मुफस्सिरीन कराम ने इस बात की तरफ इशारा किया है, इसे बयान फरमाया है कि यहूदियों को दुनिया के अंदर ज़लील व रुसवा कर दिया गया, ये कमज़ोर हो गए, अब ये ख़ुद अपनी ताकत के साथ ऊपर नहीं उभर सकते थे जब तक कि इन्हें दीगर काफिर कुव्वतें सहारा न देती। और दूसरी बात यहाँ पे ये बयान की कि मुसलमानों के लिए ये जो इत्मीनान और तसल्ली की बात है कि यहूदी अब गलबा नहीं पा सकेंगे बल्कि वो मगलूब होकर रहेंगे, फरमाया ये उस वक़्त तक है कि जब तक मुसलमान कमा हक़्क़ुहु अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में लगे रहें, जब तक मुसलमान इज्तिमाई तौर पर अपनी अक़दार से मुनहरिफ न हो जाएं, उस वक़्त तक यहूदी कमज़ोर थे। लेकिन जब वक़्त ऐसा आ गया कि लोग ईमान के मामलात को, मोमिनीन के मामलात को अपने लिए आर महसूस करने लगे, जो शरीयत मुतहरा के अंदर हमें तालीम दी गई, शादी ब्याह के मौका पर देख लें, दीगर मामलात के मौका पर देख लें, हम गैरों की रस्म व रवाज की तरफ रजू करते हैं। घर के अंदर गाने बाजे का, डांस का, इस तरह का अहतमाम करने पर हमें किसी किस्म की कोई शर्म महसूस नहीं होती। लेकिन अगर कहीं बैठ के हमें अल्लाह का जिक्र करना पड़ जाए, नात शरीफ पढ़नी पड़ जाए, बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ जाए, कहीं अजान देनी पड़ जाए, फिर हमें शर्म महसूस होती है, फिर हमें आर महसूस होती है। तो अहबाब वक़ार यही वजह है कि आज मुसलमान फिर कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, और वो यहूदी जिन्हें अल्लाह ने फरमाया था कि वो ज़लील व रुसवा हो चुके, और वो आज फिर ताकत पकड़ते चले जा रहे हैं। तो ये बात यकीनी है कि अगर मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक की फ़ज़ा पैदा हो जाए, मुसलमान कमा हक़्क़ुहु अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक अमल करना शुरू कर दें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो दीन के ज़रूरी मामलात हैं, इन पर सही मानों में कारबंद हो जाएं, तो यहूदी तो क्या, दुनिया की सारी ताकतें भी मिल जाएं, वो मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अहबाब वक़ार अगर ऐसी कंडीशन ना रही, लोगों के दरमियान आपस में तफरका फैल गया, लोग दीन के मामलात को अपनाने के लिए अपने ताईं आर महसूस करने लगे, और गैर मुस्लिमों के रस्म व रवाज वो गजवज के करने लग जाएंगे, तो फिर यही हाल होगा कि मुसलमान दिन ब दिन ज़िल्लत व रुसवाई की तरफ मुब्तला होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब ताला हम सब को कामिल मोमिन बनाए, और अल्लाह ताला हमें इत्तेहाद व इत्तेफाक की दौलत अता फ़रमाए, और दुनिया व आखिरत में रब ताला हम सब को कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाए।